حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوق تھا۔ ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: اخنوق ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائیل بن کنعان بن یانش بن شیز بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روئے زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش اور نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی بن کعب سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی سورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے کہا، کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ سکوں، زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں؟ رفیق فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جواب دیا، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑائے یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، لہٰذا میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ تاریخ القمہ کے صفحہ
384 पर हर मसालिस नाम के एक शख्स का जिक्र मौजूद है और उलमा कराम की कसीर तादाद इस पर पुख्ता राय रखती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी उलूम शाया हुए इन सब को लिखने वाले यही हर्मिस हैं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में इदरीस कहा जाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के 300 साल के अरसे बाद तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल FN इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।